السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اور جو نہیں ٹھیک ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے۔ پیارے ویورز، بہت بہت شکریہ آپ سب کی سپورٹ کا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست رسپانس آ رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو میرے پوائنٹس سمجھ میں آتے ہیں، آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اور مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ اور آپ لوگ اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیے گا، اور جو نئے ہیں میری ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے نئے آئے ہیں میرے چینل پہ، تو پلیز پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میں جڑی رہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اور اسی طرح اس قسم کے لوگوں کو منہ توڑ جواب دوں۔ اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اتنا سب کچھ ستارہ کے ساتھ کرنے کے بعد بھی اس بندے کو ابھی تک سکون نہیں ہے، اس بندے کو چین نہیں ہے۔ آپ نے اس کی تصویر دیکھ لی ہے، آپ پہچان گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ مجھے تو نام لینا اور مخاطب کرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا اس شخص کو۔ اس کی جو میں نے اب کی ویڈیو دیکھی ہے اس میں جو کچھ یہ وہ کہتے ہیں نا لغویات بک رہا ہے، یقین کیجئے اس قسم کی باتیں کوئی بہت ہی چھوٹے ذہن اور چھوٹے ضمیر والا انسان ہوتا ہے نا، اس کے منہ سے بھی نہیں نکلتی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں اس نے کیا کیا بکا ہے۔ ایک اور چیز میں یہاں اس کی پوائنٹ آؤٹ کروں گی، اس نے ایک یوٹیوبر لیڈی کو جو ہے وہ ٹیکسی کہا۔ ٹیکسی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جو لوگ نہیں سمجھتے وہ بھی سمجھ جائیں گے، اور زیادہ تر لوگ تو جو ہے وہ اس کے میننگ سے، کیونکہ میننگ فل ورڈ ہے، اس سے تو واقف ہوں گے۔ یہ ورڈ بری عورتوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے، فحش عورتوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اس بندے کو دیکھو، یہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ بٹھا کے ویڈیوز بناتا ہے، یہ اپنی بیٹی کو بھی دکھاتا ہے چینل کے اوپر، اور یہ اس قسم کے گندے گرے ہوئے لفظ ان لوگوں کے لیے یوز کرتا ہے جن کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہے، اسے کنفرم بھی نہیں ہے کہ وہ فاحشہ ہے بھی کہ نہیں۔ یہ معاشرے میں جو گند پھیلا رہا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اسے کیا لگ رہا ہے کہ یہ ساری دنیا سب لوگ بے وقوف ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی جو یہ کہہ رہا ہے، جو کچھ یہ بول رہا ہے دوسروں کے بارے میں، وہ سب چیزیں جب جھوٹ پر مبنی ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی درست انسان ہے؟ اس کی ویڈیو دیکھنی چاہیے، اس کے چینل پہ بیٹھنا چاہیے، اس کو واچ ٹائم دینا چاہیے؟ میرا آپ سب لوگوں سے سوال ہے، ایسے بندے کو دیکھ کر آپ کے اندر کون سی پازیٹیوٹی آئے گی؟ جو عورتوں کے اس قسم کے غلیظ نام رکھتا ہے، عورتوں کے غلیظ نام رکھتا ہے۔ تم عورت دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، عورت کچھ بھی کہہ دیتی ہے، عورت کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، وہ بولتی پہلے سوچتی بعد میں۔ تو یہ کیا کرتا ہے یہ بندہ؟ کسی عورت سے کم نہیں لگتا آپ لوگوں کو؟ مجھے تو لگتا ہے، مجھے معاف کیجیے گا اگر میری بات کسی کو بری لگ رہی ہو، لیکن مجھے تو لگتا ہے۔ دیکھیں، مرد جو ہے نا، مرد وہ اپنی ہمت اپنی برداشت سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی اتنی سی برداشت ہے، پنگا تو اس نے پہلے لیا، خود گند سٹارٹ کیا اس نے، ایک ایک پروف آپ سب نے دیکھا کہ یہ بندہ دوسروں کو، اس کے وائس نوٹس آپ نے سنے، دوسروں کو اکسا رہا تھا کہ آپ کرو تو پھر میں خوب گند پھیلاؤں گا۔ جب اس سے وہ سب کچھ نہیں ہوا، لوگ اس کے خلاف ہو گئے، لوگوں نے پھر بھی ستارہ کا ساتھ دیا، یا کم سے کم انسانیت کا، اچھائی کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس سے وہ ہضم نہیں ہو رہا۔ بھائی تو چپ کر کے بیٹھ جا کچھ دن، سوچ تو، اتنا تو سوچو کہ بھائی تمہاری باتیں اگر ہزاروں کو اچھی لگی ہیں نا، تو لاکھوں کروڑوں کو بری بھی تو لگی ہیں، وہ بھی تو دیکھو۔ کام اس بندے کا کچھ بھی نہیں ہے، ویلا، نکما۔ اچھا، ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہ کہتا ہے کہ میں نے فوج کو چھوڑ دیا۔ آپ کو لگتا ہے اس نے کیا فوج کو چھوڑنا تھا؟ فوج نے خود ہی اس کو کچھ عرصے میں چھوڑ دینا تھا۔ ایسے بندے تو آرمی کا نام بدنام کر، یہ اگر فوج میں ہوتا تو مفت کا راشن ہی کھا رہا ہوتا، اور کیا کرتا یہ؟ ٹھیک ہے، یہ تو اچھا ہوا کہ فوج سے الگ ہو گیا، یہ جان چھوٹی آرمی کی۔ یہ تو آرمی کے نام پہ دھبا ہی ہے، اور کیا ہے؟ سارے اس کے زنانیوں والے کام۔ مجھے تو یقین کریں ان مردوں سے نا مجھے نفرت ہو گئی ہے جو ریئیکشن چینلز پہ بیٹھ کے تو عورتوں کو اس قسم کے الفاظ بولتے ہیں۔ میں تو ان کے چینل دیکھنا نہیں پسند کر رہی۔ اس بندے نے اپنی ایک ریسنٹ ویڈیو میں جو ہے وہ ستارہ کے
بھائیوں کو، مطلب اس کے کزنز ہیں، بھانجے ہیں، جو بھی ہیں، اور اس نے بتایا ہوا ہے، اگر لوگ غور سے دیکھیں تو اس نے بتایا ہوا ہے کہ میرے کیا رشتے ہیں ان سے. ان کو مخاطب کر کے اس نے کہا. چلیں جو کہا وہ میں بتاتی ہوں، لیکن آپ پہلے اس کی بات سنیں. اس نے پہلے ایک ویڈیو میں بولا کہ پاکستان میں جی کوئی قانون ہی نہیں، بلکہ ویڈیو میں کیا بولا اس نے، پروف اس کے جو وہ ہیں وائس نوٹس ہیں وہ آپ لوگوں نے سنے. اس میں اس نے کہا کہ پاکستان میں تو جنگل کا قانون ہے اور پاکستان میں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. جب یہ دوسری عورت کو ورغلا رہا تھا ستارہ کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالنے کے لیے، بہتان باندھنے کے لیے، تب یہ اس کو مشورے دے رہا تھا اور یہ الفاظ اس نے استعمال کیے. اب اپنی ایک ویڈیو میں، ریسنٹ ویڈیو میں، یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ چکلے اور کوٹھے تو بہت ہیں آج کل، تو یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اب اسی کا یہ اس بات کو میں آگے چل کے کنٹینیو کروں گی، میں یہاں پوائنٹ رکھتی ہوں. اسی کا وہ بھائی جو کم کے میلے میں اس سے بچھڑا تھا، کیا نام ہے وہ، شعیب ود جویریہ، وہ کیا کہتا ہے کہ آج کے دور میں کون سی بیوی جو ہے وہ شوہر کو اپنی ایسی تصویریں بھیجتی ہے جیسی ستارہ نے بھیجی. مطلب کہ آج کے دور میں عورت اتنی بولڈ نہیں ہوئی، چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن وہیں یہ شخص، اس کا بھائی، کہتا ہے کہ آج کے دور میں پاکستان میں چکلے اور وہ کیا کہتے ہیں دوسرا، کوٹھے. اس کو تو زیادہ پتہ ہے، مجھے تو لگ رہا ہے اس کے واسطے کچھ زیادہ ہی پڑھیں. ویسے اگر پاکستان میں جنگل کا قانون نہیں ہوتا نا تو ایسے بندے بھونکتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور اگر پاکستان میں چکلے اور کوٹھے نہیں ہوتے نا تو ایسے بندوں کی شکلیں بھی ہمیں نہیں نظر آنی. لا حول ولا قوت، کیا کیا بلوا دیا اس بندے نے. خیر، جب یہ اس قسم کی گندی زبان استعمال کرتا ہے نا تو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح مہذب طریقے کے اندر رہ کے تو اس کو روسٹ کرے. لیکن روسٹ کے لیے پھر مہذب رہ گئے تو کیسے کیے. لیکن پھر بھی دیکھیں الفاظ کا چناؤ بہت چیزوں کے اوپر جو ہے نا اثر انداز ہوتا ہے. تو اپنی لمٹ میں رہ کے بندہ بکے نا تو اس کی بک بک کو بھی کوئی سن لے. خیر، تو یہ اپنے اس ویڈیو میں کیا کہتا ہے کہ جن جگہوں کا میں نے نام لیا ان کا نام لے کے باقاعدہ، مجھے لگتا ہے یہ جاتا رہا ہے، اس کی کافی جو ہے نا پریکٹس ہے وہاں کی، کیونکہ کہتا ہے وہاں پر مرد کہتے ہیں کہ آ جائیں یہاں آ جائیں یہاں آ جائیں، تو ستارہ کے بھائیوں کی شکلیں ان سے ملتی ہیں اور پھر ان کا نام بھی لیا ایک جو سوٹ کس پہ کرتا ہے. اب آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی اٹھ کر کہیں پر بھی کسی کا نام رکھ دے صرف اس لیے کہ آپ اسے بلیک میل کریں اور وہ آپ کو بے نقاب کر دے. دیکھیں ستارہ نے خود سے کچھ نہیں کیا، چینل پہ آ کے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن جس کو اللہ نے رسوا کرنا ہوتا ہے نا، جس کو اللہ نے ذلیل کرنا ہوتا ہے، وہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے جیسے یہ ہو رہے ہیں، یہ اور اس کے وہ کم کے میلے والا بھائی. آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ نہ کرے آپ کی لائف میں کبھی ایسا، اللہ کبھی بھی نہ کرے، کبھی ایسا کوئی پھٹیچر انسان انٹرفیئر کر لے آپ کی کسی بات کی وجہ سے بھی، کسی بھی چیز کی وجہ سے، وہ آپ کو بلیک میلنگ آپ کی شروع کر دے، آپ جواب میں کچھ بولو تو وہ آپ کی سن تذلیل کرے، یہ حق ہے اس کو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ کسی کا سکون برباد کرے. یہ کون ہوتا ہے کسی کا سکون برباد کرنے والا؟ پہلے چلو جو یہ گند اس نے بکھیڑا، جو کچھ ڈالا وہ اپنی جگہ، اب اس کے بعد آئے دن ڈیلی ہر کچھ کے گھنٹے بعد یہ کچھ نہ کچھ بکنے کے لیے آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے اس کے منہ سے غلاظت نکلتی رہتی ہے. میں نہیں چاہتی، میں نہیں کہتی کہ آپ لوگ ستارہ کو سپورٹ کریں، کوئی بھی نہ کرے سپورٹ، لیکن کم سے کم آپ لوگ برائی کو برا تو کہیں. آپ لوگ اس کی ویڈیو دیکھتے کیوں ہیں، سنتے کیوں ہیں؟ اس نے اب کچھ نہیں کرنا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس نے اب بکتے ہی رہنا ہے کچھ عرصہ، تو یہ اسی طرح جو بھی منہ میں آئے نا وہ نکالتا رہے گا، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی نا اس کو اب یہ منہ کہاں چھپائے تو کرے کیا. اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے چیخے گا، چلائے گا، اور کیا. اچھا، ایک اور بات، یہ کیا کہہ رہا ہے اپنی ویڈیو میں، انہی کو، ستارہ کے جو بھائی ہیں، بھانجے ہیں، جو بھی ہیں، ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کی اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے. وہ تم میں سے ایک کینچی چلانے والا، ایک گاڑیوں پہ ٹاکیاں مارنے والا. اچھا اب یہ ہمیں بتائیں گے کہ لوگوں کی اوقات کیا ہے. انہیں دیکھ کے نہیں لگتا آپ کو ان کی کتنی سی اوقات ہے؟ آپ کو نہیں نظر آتا؟ اتنا تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا نا اس کی خود کی اوقات ہے. اچھا آگے چل کے کیا کہتا ہے، تم جیسے 10 نوکر رکھ سکتا ہوں میں. یہ 10 نوکر رکھ سکتا ہے. دیکھو
ایسے اگر 10 نوکر رکھ سکتے ہوں گے تو باقی کیا کیا کر سکتے ہوں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، جب کسی کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہوتا وہ دوسرے کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہا ہوتا۔ لوگ اندھے ہیں کیا بھائی؟ لوگوں نے آپ کی پریویس ویڈیوز نہیں دیکھی؟ آپ کیا تھے کیوں تھے، کیسے یہاں تک پہنچے؟ آپ نے اسٹرگل کی، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے محنت کی، جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ محنت سے تو آپ بھاگ گئے تھے، فوج چھوڑ کے تو بھاگ گئے تھے نا آپ۔ وہاں تو محنت ہوتی ہے، وہاں تو نہیں ٹک سکے آپ جیسے لوگوں کی جگہ بھی نہیں ہے وہاں پر۔ نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے محنت کی، اسٹرگل کی، اتنا جو سب کچھ آپ نے لائف میں کیا اپنے بلبوتے پر کیا۔ اوقات پھر بھی اتنی نہیں بدلی ہو مسٹر۔ آپ 10 تو کیا آپ 1 نوکر نہیں افورڈ کر سکتے، پتہ ہے آپ کو؟ اتنی ہیرو پنتیاں کوئی بھی کیمرے کے سامنے بیٹھ کے نہ جھاڑا کرے، خدا کے لیے گریبان میں جھانکا کرو، اپنی پچھلی ویڈیوز بھی دیکھا کرو۔ لوگ ایویں ہی نہیں آگے بیٹھے ہوئے ہوتے، لوگ جانتے ہیں، سنتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کون اچھا زبان سے بھی پتہ چل جاتا ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ کہاں سے بلانگ کرتا ہے، وہ تو خود ہی اپنے ویڈیوز میں بتاتا پھرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیں کسی کو بھی اوقات کے اور جو ہے نا وہ حیثیت کے تانے دینا بڑا آسان ہے، لیکن خود کبھی وہ تانے تم لوگ سنو، تمہاری اصلیت کھلے، تمہارے بارے میں لوگ تمہیں یاد کرائیں کہ گریبان میں جھانکو، تو پھر برداشت کر لو گے؟ نہیں۔ دیکھیں اتنی ہی بات بولیں جتنی خود برداشت کر سکے، دوسرے کو اتنا ہی تکلیف دو جتنا تم سہ سکو۔ اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، جب یہ پلٹتی ہے نا تو بڑوں کی جو ہے نا وہ چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میں یہاں کسی طرح کسی کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوں، میں انسانیت کو سپورٹ کر رہی ہوں۔ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کی اوقات یاد کرے۔ تم اپنی اوقات مت بھولو، بس اتنا انسان پتہ نہیں تم لوگوں کی تربیت کہاں ہوئی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ سب سے پہلی درسگاہ ماں ہوتی ہے، ماں سکھاتی ہے بیٹا اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ پتہ نہیں کیوں نہیں سکھایا تمہاری ماں نے تمہیں، مجھے تو افسوس ہے بہت زیادہ تم لوگوں کو دیکھ کر۔ میں تو میرے پاس تو جو بندہ بیٹھے میں تو سب سے پہلی نصیحت اس کو یہی کرتی ہوں، نہیں بھائی اپنے سے نیچے والوں کی کبھی بھی توہین نہیں کرنی چاہیے، اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ بات میں سب سے کہوں گی، میرے جو ویورز سن رہے ہیں میں ان کو بھی مشورہ دوں گی، کیونکہ دیکھیں پیسہ جو ہے نا، دولت، پیسہ، شہرت، یہ سب آنی جانی چیزیں ہیں بھائی، یہ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا۔ وہ صرف کہاوتیں ہوتی ہیں، سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا، منہ میں سونے کا بسکٹ لے کے پیدا ہوا، ایسے نہیں ہوتی، ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ آپ پورے ساری زندگی کے گزشتہ ادوار کے جو آپ ریکارڈز چیک کر لیں نا، تو کبھی بھی کوئی بچہ ہاتھ میں چمچہ چھری کانٹا لے کے کچھ نہیں پیدا ہوا، خالی ہاتھ آتے ہیں اور خالی ہاتھ ہی جانا ہوتا ہے۔ جو پہلے زمانوں میں ممیز کے ساتھ دفنا بھی دیا جاتا تھا نا، وہ بھی لوگوں نے نکال لیا، سب خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو خود بھی سیکھنا چاہیے، اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، آج انسان کس حال میں ہے، کل کس حال میں۔ یہ بڑی بڑی باتیں انسان کو زیب نہیں دیتی، کیونکہ انسان نے ایک دن ختم ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کو وہ بات کرنی چاہیے جو اس کے ختم ہونے کے بعد بھی اس کی عزت کو برقرار رکھے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کی تذلیل کرتا پھرے، کسی کی اوقات گنتا پھرے، کوئی ٹاکی مارتا ہے گاڑی پہ، کوئی ٹیبل صاف کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی جو ہے وہ ایروپلین اڑاتا ہے۔ ہر انسان محنت کر کے کھا رہا ہے۔ چلو یہ تو کم سے کم تمہیں نظر آیا کہ وہ کینچی چلا رہا اور ٹاکی پھیر رہا ہے، تمہاری طرح ویلا تو نہیں بیٹھا ہوا۔ اس بارے میں کیا خیال ہے؟ روز تم جو ہے وہ بیڈ پہ چڑھ کے پسار کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو اور مزے سے سارا دن عورتوں کے بارے میں ویڈیوز دیکھ کے شام کو تم ان پہ ریویوز دیتے ہو، بلکہ تم گندے گندے بکواسیں نکالتے ہو۔ ویلے ہو نا، وہ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ وہ کیوں نہیں کرتے؟ میں کوئی سائڈ نہیں لے رہی ان کی، ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتاؤ وہ کیوں نہیں کرتے ایسے بکواسے کسی عورت کے بارے میں؟ عورت کو گرانا تو بہت آسان ہے، وہ بھی بیٹھ جائے نا، بکیں الٹا سیدھا۔ وہ اس لیے نہیں کہتے کہ وہ آپ کو ان پڑھ، جاہل اور غریب تو نظر آتے ہیں، لیکن مجھے وہ بے حیا نظر نہیں آتے۔
یہ بات یاد رکھنا. اور جن لوگوں کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچتا نا، پھر وہ آپ کی طرح اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اترتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں سے بھی ان کی دال نہ گلے نا، تو پھر وہ اگلے کو تذلیل کرنے کا نیا طریقہ نکالتے ہیں، اس کی اوقات گنتے ہیں. دیکھنے سننے والا کوئی بھی اندھا بہرا نہیں ہے، وہ جیسے بھی ہوں، ستارہ، اس کے بھائی، اس کی فیملی، جو کچھ بھی ہو، تم جیسے بندوں نے اپنی اصلیت سب کو دکھا دی، اپنی اوقات دکھا دی. تمہاری سوچ کیا ہے؟ تمہاری جو ویڈیوز دیکھتے ہوں گے ان میں جو غریب ہوں گے، تم تو پھر ان کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہوگے. تمہارے جو سبسکرائبرز ہوں گے، جو مڈل کلاس کے ہوں گے، جو لوور مڈل کلاس کے ہوں گے، تم تو ان کو بھی ایک دن اسی نظر سے دیکھو گے. اپنی حد میں رہ کر بات کرنا سیکھو. بھئی مزے کی بات تو تب ہے نا، میں ریئیکشنز چینلز کو تو تب مانوں جب یہ بات کا جواب بات سے دیں، طریقے سے دیں، ان کی بات ہضم ہو، سمجھ آئے، نہ کہ بندے کا بی پی ہائی ہو جائے. بھئی لڑائی ستارہ کی اور تیری، بیچ میں باقی لوگوں کے بی پی ہائی کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری اچھل کود، چیخ پکار، گندی گندی گالیاں سننا. کیوں بھائی؟ گندی گالیاں سننے کے پیسے بھرتے ہیں ہم لوگ. اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، یعنی کہ اور بھی بڑے کام ہیں لوگوں کو. یہ نہیں کہ تھکے ہارے آئیں، گھر کی پریشانیاں، گھر کے کام کاج، باہر کے کام کاج، سارے جھمیلوں کے بعد آئیں اور آ کے تمہارے منہ سے کسی کے لیے ٹیکسی، کسی کے لیے دلہ اور کسی کے لیے کیا کیا سنیں. اتنا فارغ ویلا نہیں ہونا چاہیے بھائی لوگوں کو. مجھے تو بس یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اتنے عرصے سے اس کو دیکھ کیسے رہے تھے، واچ کیسے کر رہے تھے. میں نے کچھ عرصہ پہلے اس کی 1-2 ویڈیوز دیکھی تھیں، اور ستارہ کی وہ ہسبینڈ کی سیکنڈ میرج کے بعد 1-2 ویڈیوز دیکھی تھیں. لیکن اس کی ویڈیوز دیکھ کے نا مجھے بس سمجھ آ گئی کہ اس بندے میں صرف وہ کیا کہتے ہیں، ایک ورڈ یوز ہوتا ہے نا، شودا، شودا پن ہے. ٹھیک ہے، وہ جیسے نیا نیا کسی کو کچھ مل جائے نا، گھر مل گیا، بیڈ مل گیا، ٹھیک ہے، تو اس قسم کی چیزیں بھی مل جائیں تو اس بندے نے شودوں والی باتیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ چونگے پکا کے کہتا ہے دنیا کی مہنگی ترین سبزی. بتاؤ مجھے، کمنٹ کر کے بتائیں آپ لوگ ذرا، اس نے پہلی بار کھائی تھی شاید وہ مہنگی ترین سبزی. اس کے علاوہ بھی دنیا میں بڑا کچھ مہنگا ہے. ٹھیک ہے، تمہارے تک چونگے ہی پہنچی، خالی تم چونگے کھایا کرو. ٹھیک ہے، چونگے کھاؤ، اور جو ہے نا وہ کچن میں ہانڈی روٹی جو تم کرتے تھے نا اپنی بیوی کے ساتھ، اس کی ویڈیوز بنایا کرو. ریئیکشن کے قابل نہیں ہو تم لوگ. ریئیکشن کا مطلب اپنے ملک کی عزت، اپنی عورتوں کی عزت کی دھجیاں اڑانا نہیں ہوتا مسٹر. تو بس استغفر اللہ، تم لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی کسی کی کامیابی نا. وہ گاڑیوں پہ ٹاکیاں مارنے والے، وہ کینچی چلانے والے ناکامیاب ہو جائیں، تمہاری طرح کے ویلے لوگ بھلے ہوں ہیں. بس میں تو نا جب بھی اس پہ ویڈیو بناتی ہوں، یا وہ اسی کا کم کا بھائی، کم کے میلے والا شعیب، ان پہ جب میں بات کرتی ہوں، یقین کریں میرے تو کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پڑتی. لیکن پھر بھی جو ہے نا، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، حد ہوتی ہے، میں حد میں رہ کے بات کرتی ہوں. اس کے ساتھ ہی میں لوں گی اب آپ سب سے اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور سبسکرائب جانے سے پہلے جنہوں نے نہیں کیا ہوا سبسکرائب، پلیز پلیز ضرور سبسکرائب کریں، میرے ساتھ جڑے رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ دیدی سس آپی آپ ویڈیو تھوڑی لیندی بنائیں، تھوڑی بڑی کریں، ویڈیو بہت چھوٹی ہوتی ہے. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. انشاءاللہ آپ کی یہ سس، آپ کی یہ بہن آپ لوگوں کو نا امید نہیں کرے گی. اللہ حافظ.